اب لفظ الحمد، یہ سارے موضوعات تو آپ کی خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ جب لفظ الحمد پر بندہ غور کرتا ہے تو لفظ الحمد ہی بندے کو توحید کے جام پہ لاتا ہے۔ اب الحمد اس لحاظ سے بھی سمجھنا ضروری ہے، جو اشارتاً پہلے دروس میں ہوا ہے، کہ جب مخلوق کے پاس خوبیاں ہے ہی عطا ہی، تو یہ پھر گمنڈ میں نہیں آتا، تکبر میں نہیں آتا۔ یہ پھر جب یہ سوچے گا نا، ایک بندے کی آواز اچھی ہے، تلاوت کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، یا کوئی اس کے اندر خوبی ہے، یا جو صحیح ہے، سخاوت کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تو اب چونکہ مسلمان ہے اور اس کا یقین ہے کہ یہ خوبیاں اس رب کی دی ہوئی ہیں، تو جب یہ یقین رکھے گا تو اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک اچھا پڑھنے والا ہے، جب وہ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو خوبی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے عطا کی ہے، وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا ہے، یہ جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے یہ اللہ لے بھی سکتا ہے، تو اسے تکبر، اور وہ اس بیماری سے ہم وقت محفوظ ہو جائے کہ الحمد سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ الحمد کے بعد رب العالمین کا جو آپس میں تعلق ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب الحمد ہم شکر کریں گے تو شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نعمتیں اور رحمتیں مزید انسان پر برسیں، کیونکہ وہی عالمین کو پالنے والا ہے، وہی عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اب یہاں پر رب العالمین کے حوالہ سے 3-4 چیزیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے، چونکہ اس آیت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو ان کا آپس میں تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان 4 قسم کے ہیں جو رب کو مانتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو نعمتوں کے پیش نظر نہیں مانتے، رب کو رب سمجھ کر مانتے ہیں کہ وہ رب ہے، ان کے پیش نظر نعمتیں نہیں ہوتی۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جنہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی مجھ پہ نعمتیں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، تو مجھے جھکنا چاہیے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ ہر وقت رحمت پیش نظر رکھتے ہیں۔ چوتھے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ پہلے جو ہیں وہ جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رب کو رب کے لیے ہی عبادت اور سجدہ کرتے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خاص اولیاء کرام علیہ السلام۔ دوسرے وہ شکر گزار بندے ہیں۔ تیسرے عام گناہگار جو نعمت کی امید رکھتے ہیں، رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ الرحمن اور الرحیم۔ چوتھے جو ہیں وہ جو عذاب کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، وہ مالک یوم الدین میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ان آیات کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے اور اس انداز کا تعلق ہے کہ ان آیات میں اللہ نے یہ ساری اقسام بھی بیان کی کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد میں کون ہے، رب العالمین میں کون ہے، الرحمن اور الرحیم میں کون ہے، اور مالک یوم الدین میں سبحان اللہ۔ اب رب العالمین کے حوالہ سے
مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہاں لفظ الحمد کے بعد رب العالمین فوراً کیوں فرمایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہت ساری ابحاث فرمائی جس کا خلاصہ میں ایک دو لفظوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اگر آپ کی سمجھ شریف میں آئی تو آپ کے چہرے چمک جانے چاہیے اور زبان پر اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد آ سکے۔ مفسرین نے اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ رب العالمین اس لیے فرمایا کہ جیسے وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس طرح وہ اپنی تمام مخلوقات پر نعمتیں اور رحمتیں اسی طرح برسانے والا ہے اور پالنے والا ہے۔ یعنی جس انداز میں وہ خوبیاں رکھتا ہے اسی انداز سے وہ برساتا ہے۔ رب العالمین ویسے عام طور پر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کا تعلق صرف رزق سے لیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ جگہ کہ رب پالنے والا ہے تو پالنے والے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پالنے والا چونکہ رازق ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کو ان معنوں میں زیادہ لیا جاتا ہے۔ لیکن لفظ رب العالمین جب بیان ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی جتنی ضروریات ہیں، ایک لمحے میں ہر ضرورت کو ہر جہت سے پورا کرنے والا وہ رب العالمین، کہ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے انسان کی، کسی حوالے سے ہے، کسی مخلوق کی ہے، کسی وقت بھی ہے، کسی لمحے بھی ہے، کیسی بھی ہے، کتنی بھی ہے، وہ ذات پوری کرنے والی ہے، اس لیے وہ رب العالمین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر حوالہ سے وہ انسان کی حاجات کو مد نظر بھی رکھتا ہے، پوری بھی کرتا ہے، مخلوقات کی حاجات کو بھی پوری رکھتا ہے اور مد نظر بھی رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صوفیاء نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتا ہے تو اس کا اللہ پر اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے اور اپنے رب پر مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی یہاں پر بات تھوڑی سی خشک ہے، لیکن آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ یہ مسئلہ آپ کی واضح ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے اسباب کو پسند کیا ہے، اسباب بھی اس کی مخلوق ہے، یعنی دیتا رب ہے لیکن اسباب اس کے پیدا کردہ ہیں اور اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ بعض دفعہ اسباب کے بغیر بھی دیتا ہے، بعض دفعہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ تو اسباب بھی اس کی مخلوق ہیں اور اسباب بھی اس کے حکم کے تابع ہیں اور اسباب میں اثر بھی اس کے حکم سے ہے۔ مثال کے طور پر شفا رب دیتا ہے، اب شفا ڈاکٹر بھی دیتے ہیں، شفا گولی کے اندر بھی ہے، دوائی کے اندر بھی ہے، جڑی بوٹیوں کے اندر بھی ہے۔ اب یہ اسباب ہیں، یہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اسباب۔ اب اسباب کے اندر جو تاثیر ہے، اثر ہے، یہ اس کے حکم سے ہے۔ اس کا حکم نہیں ہوگا تو سبب میں اثر نہیں ہوگا۔ سبب میں اثر اس کی مرضی سے ہے اور اس کے حکم سے ہے، لیکن انسان کو حکم دیا کہ تم اسباب کی سیڑھی پہ قدم رکھو اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھو۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ آواز تھوڑی سی آپ کی کم ہے شاید، جماعت کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینے لگا ہوں، اور وہ یہ دینے لگا ہوں، جناب کلیم اللہ علیہ السلام تفسیر کبیر میں، صاحب تفسیر کبیر امام رازی لکھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ سفر پہ تھے تو جاتے 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 آپ کو پیٹ میں درد پڑ گئی، تو جب درد پڑی تو اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا یہ بوٹی کھا۔
اب صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن کیوں فرمایا کہ بوٹی کھا لو؟ وہ اس لیے فرمایا کہ بادشاہ بے نیاز ذات ہے وہ، تو وہ یہ اس کی عزت ہے کہ اس کے اسباب کو لوگ اختیار کریں، اور تاکہ مالک اپنی چیزوں کے استعمال پر مالک خوش ہو۔ کیا ہو؟ مہمان گھر میں آتا ہے تو سب کچھ مہمان کے لیے ہوتا ہے، تو مہمان منہ گسار کے بیٹھ جائے، نہ پانی پیے، نہ کھانا کھائے، نہ چارپائی استعمال کرے، نہ بیڈ استعمال کرے، تو مالک خوش نہیں ہوگا۔ میزبان خوش تب ہوگا کہ جب اچھے طریقے سے کھائے، رہے، سہولیات استعمال کرے، لیکن ممنون اس کا رہے جو میزبان ہے۔ میزبان کا جو ہے وہ ممنون رہے، اور اس کی نظر میں رہے کہ مجھ پہ انہوں نے اتنا کرم کیا کہ اتنی سہولیات عطا فرمائی۔ اب سہولیات میزبان نے دی ہیں، لیکن وہ استعمال جب کی کرے گا مہمان، تو پھر کیا ہوگا کہ میزبان خوش ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر اس کو یہ بھی یقین ہوگا کہ مہمان ممنون بھی ہے کہ یہ اتنا اس نے پروٹوکول دیا ہے، اتنا اس نے اہتمام کیا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے ساری کائنات کو مخلوقات کے لیے اور بالخصوص انسان کے لیے ایک دسترخوان کی صورت میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اس کی خدمات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان میں تاثیر رکھی ہے، زہر میں تاثیر رکھی ہے، شہد میں تاثیر رکھی ہے، آگ میں تاثیر رکھی ہے، برف میں تاثیر رکھی ہے، تو تاثیر اس کے حکم سے ہے، اور جب چاہتا ہے وہ تو تاثیر اٹھا لیتا ہے کہ آگ ہزاروں میل بھی بھڑک رہی ہو اور ایک مرتبہ کہے نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اب تاثیر ختم ہو گئی ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حکم آ گیا ہے۔ تو اثر جو ہے وہ جتنی بھی اشیاء میں ہے وہ سارا رب کے امر سے ہے اور رب کے حکم سے ہے۔ جب تک رب چاہتا ہے وہ تاثیر رکھتا ہے۔ اب کچھ چیزوں میں ایٹومیٹکلی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، مثلا زہر کی تاثیر ہے، شہد کی تاثیر ہے، جڑی بوٹیوں کی تاثیر ہے، تو تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اس نے حکم فرمایا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اب زہر جب بھی کھاؤ گے وہ اپنا اثر دکھائے گا، شہد جب بھی کھاؤ گے اپنا اثر دکھائے گا، جی کوئی جڑی بوٹیاں کھاؤ گے وہ اپنی اثر دکھائے گی، وہ اپنی تاثیر رکھے گی، دہی کا اپنی تاثیر ہے، دودھ کی اپنی تاثیر ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ سوچ ہے کہ یہ تاثیر بے شک ہے، اس دودھ کی ٹھنڈی ہے، دہی کی گرم ہے، لسی کی ٹھنڈی ہے، شہد کی گرم ہے، جی، لیکن تاثیر اس کے امر کے نیچے ہے، اس کے امر کے مطابق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تاثیر ایک لمحے میں بدل سکتی ہے کہ ٹھنڈی گرم ہو سکتی ہے، گرم بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو اسباب کو استعمال کرنا اس کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب اسباب پر جب ہم نظر رکھیں گے تو نظریہ مسبب الاسباب پر رکھیں گے۔ نظریہ کیا ہے کہ اس میں تاثیر، زور سے بولو، تاثیر کس کی ہے؟ تاثیر اللہ کی ہے، تاثیر اللہ کے امر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے ایک اشارہ لطیف سا کرنا چاہوں گا کہ شہد پر کی تاثیر بندہ مانے، زہر کی تاثیر مانے، اور یہ نظریہ رکھے کہ اس میں تاثیر ہے لیکن ہے اللہ کے حکم سے ہے، تو میرے بھائی جب شہد میں تاثیر ہے، زہر میں تاثیر ہے، تو کیا نبی کی زبان میں اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تو ہم یہی نظریہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی اور نبی کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کا حکم ہے، حکم ہوگا تو تاثیر ہوگی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے
کہ شہد پر تو ایمان ہو تو بندہ مشرک نہ ہو، زہر پر یقین رکھے تو مشرک نہ ہو، دوائی پر یقین رکھے تو مشرک نہ ہو، ڈاکٹر پر یقین رکھے تو مشرک نہ ہو، وکیل پہ یقین رکھے تو مشرک نہ ہو۔ جو ہی نبی کی طرف بندے کا ذہن جائے تو شرک کا فتویٰ آ جائے۔ یہ عجیب منطق ہے، یہ عجیب سوچ ہے۔ تو اس لیے اسباب پر نظر رکھنا اور عقیدہ یہ رکھنا کہ اس میں تاثیر مسبب الاسباب کی طرف سے ہے، یہ سوچ اسلام دیتا ہے۔ دوبارہ آئیے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف جو صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یہ بوٹی کھا لو، بوٹی ہے سبب، جناب نے بوٹی کھا لی، آرام آ گیا۔ اگلی بات بڑی مزے کی، اس سبب سے اور اس وسیلے سے آرام آیا۔ اگر وسیلے سے اتنی ہی چڑ ہے تو رب نے وسیلہ بنایا بھئی اتنا توحید میں فرق آ رہا تھا رب کی توحید میں، تو رب وسیلہ بناتے ہی نا کہ میری طاقتیں جو ہیں وہ منتشر ہو رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، تو جب مخلوق میں تقسیم ہوگی تو میری توحید تو جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، تو لہذا میری توحید میں فرق پڑے گا۔ نہ اس نبی کو دینا، نہ اس ولی کو دینا، نہ بوٹی کو دینا، نہ دوائی میں دینا، نہ گولی میں دینا، نہ شہد میں دینا، نہ زہر میں دینا ہے، کیونکہ میری توحید میں فرق پڑے گا۔ اس رب سے پوچھو یا اللہ کہ تیری توحید پر لوگ کہتے ہیں فرق پڑتا ہے، جب بندوں پہ نظر رکھو، اسباب کو اختیار کرو تو کہتے ہیں توحید پہ فرق پڑتا ہے۔ فرمایا ان کی عقل میں فرق ہے، سبب بھی میں نے پیدا کیا، سبب میں تاثیر بھی میں نے دی۔ آواز کم ہے ماشاءاللہ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاجدار ختم النبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم النبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب یہ تبلیغ کرنے والا جو فریق مخالف ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ دنیا میں اسباب کو اختیار کرتا ہے اور کانا کانا ہو کے چلتا ہے، کیونکہ فتویٰ تو لگاتا ہے شرک کا، تو کانا ہو جاتا ہے، خود استعمال کر رہا ہے اسباب کو، ہر وقت وہ استعمال کر رہا ہے تو کانا ہو جاتا ہے، وہ کھل کے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جھوٹ میں زندگی نہیں، سچ میں خوشبو ہے اور زندگی۔ تو عقیدہ وہی ہے جو نبیوں اور ولیوں نے 1400 سال سے دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی نظریے اور عقیدے پر قائم رہنے والے لوگوں کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ دوبارہ آئیے موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب بوٹی کھائی آرام آ گیا۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جب کچھ دن گزرے پھر درد پڑی، آپ نے کیا کیا کہ وہ بوٹی کھا لی۔ اچھا جب بوٹی کھائی درد اور ہو گیا، درد اتنا شدید بارگاہ الہ العالمین میں عرض کیا یا اللہ تیری حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے، مجھے درد پڑی، میں نے تیرے حکم سے بوٹی کھائی، مجھے آرام آ گیا، اور پھر میں نے وہی بوٹی دوبارہ کھائی، مجھے شدید درد ہو گئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا پیارے بوٹی میں شفا نہیں رکھی، شفا میں نے اپنے حکم میں رکھی۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ گولی میں شفا ہے، دودھ میں شفا ہے، رزق میں شفا ہے، لیکن امر سے ہوگی، امر کے بغیر۔ یہاں پر ایک لطیف بات میں عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ عرض کرتا ہوں اللہ اکبر کہ رب جن پہ فضل کرتا ہے، جب ان پہ فضل کرتا ہے دیتا شفا وہی ہے، اور جن کو عزت دینا چاہتا ہے ان کی دعا اور ان کی دوائی میں شفا رکھ دیتا ہے، ان کی دعا کیوں جی ڈاکٹر صاحب، دعا اور دوائی میں شفا رکھ دیتا ہے۔
اور حضور خواجہ جندلوی علامت فرمایا کرتے تھے کرتا وہ خود ہی ہے ٹور ویسے اپنوں کی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا کرتا ہے؟ ٹور بنا دیتا ہے. علامہ صاحب کی دعا سے وہ یہ ہو گیا جی, دادا صاحب کی دعا سے یہ ہو گیا جی, ولی کی دعا سے یہ ہو گیا جی, سرکار کے کرم سے یہ ہو گیا جی. تو ہوا تو گولی سے ہے, تو گولی کا نام لے لو تو کیا حرج ہے, دوائی کا نام لے لو کیا حرج ہے, ڈاکٹر صاحب کا نام لے لو تو کیا حرج ہے. لیکن مسلمان یہ نظریہ اس کی گھٹی میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گولی ہے اور شفا اللہ نے دی, لیکن عزت اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو دی. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ایک مرتبہ میرے پاس سوال آیا جمعۃ المبارک میں یا کسی نشست میں, مجھے ابھی یاد نہیں ہے, کیا ڈاکٹر صاحب کے کاروبار کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی اعتراض یہ ہوگا کہ آپ پھر لوگوں کو بیمار کرنا چاہتے ہیں کہ بیمار زیادہ ہوں اور زیادہ دوائی لیں, بیمار تو آپ تو مخلوق کے دشمن ہوئے. میں نے کہا سوچ کا زاویہ اپنا اپنا ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ بندے بیمار ہیں, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ شفا زیادہ رہا. تو جب ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا اللہ زیادہ لگے گا, ظاہر مخلوق کا رجوع ادھر زیادہ ہو جائے گا تو منشا پورا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب رب العالمین پر غور کیجئے کہ پالنے والا وہی ہے, لیکن وہ اسباب کے ذریعے پالتا ہے, اور اسباب کے ذریعے جب پالتا ہے تو دیکھو نطفے کو اس نے لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کو اس نے جالا بنایا, جالے کے اندر ہڈیوں کی ترتیب رکھی, لیکن سبب باپ کو بھی رکھا, سبب ماں کو بھی رکھا, لیکن کاریگری خود کر رہا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا محتاج نہیں ہوں, بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں, بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. بغیر باپ اور ماں کو دیکھو تو آدم کو دیکھ لو, بغیر باپ کے دیکھو تو حضرت عیسیٰ کو دیکھو. ایک ہے میری قدرت, ایک میری قدرت ہے اور ایک میرا قانون ہے. قدرت میری جب چاہوں کر سکتا ہوں, لیکن قانون چونکہ میں نے بس بنایا ہے تو میں پسند کرتا ہوں. بات سمجھ میں آئی رب العالمین سے؟ یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اس کے قوانین ہیں, ان کو پسند کرتا ہے. تو قوانین اور اسباب پر جو نظر رکھے گا کیا اللہ اس بندے کو نہ پسند کرے گا؟ صرف سوچ یہ ہوگی کہ اسباب پر جو تاثیر ہے وہ کیا ہے؟ بولیے, وہ اللہ کے حکم سے ہوگی اور اللہ کے امر سے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے. جب اللہ کی رضا اٹھ جائے گی, اللہ اکبر, تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ تاثیر ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال اور دینے لگا. ماضی قریب کے اندر ایک وبا پھیلائی گئی یا پھیلی, اس کو کورونا کا نام دیا گیا. بہت زور شور سے جو ہے وہ اتنا شور پڑا اور اتنا زور لگا کہ مسجدیں بھی خالی ہو گئی, مسجدوں کے لباس بھی اتر گئے, فرش بھی ننگے کر دیے گئے, حتیٰ کہ حرمین شریفین پر بھی اس کا اتنا اثر ہوا. اس پر ہم نے ایک نظریہ بیان کیا. اس وقت بڑے بڑے پیروں نے ہاتھ کے معانے چھوڑ دیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اسی نظریے کا پرچار کیا. ہم نے کہا, ہم نے نہ تو وقفہ دیا نہ ہم نے سلام لینا چھوڑا. ہم تو گلے زیادہ لگاتے تھے, بلکہ جنہیں کورونا ہوتا تھا انہیں دم بھی کراتے تھے. ادھر کچھ ساتھی بیٹھے بھی ہیں کہ کوئی تھوڑا مسئلہ ہوا تھا تو کچھ لیا. اچھا پھر اتنی افراتفری اور یہ چیز نظر آئی کہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ
وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس کی ایک جھلک نظر آ رہی تھی. باپ کو کرونا ہے تو بیٹے قریب نہیں آ رہے, بیٹوں کو کرونا ہے ماں قریب نہیں آ رہی. اتنا خوف تھا اور دنیا اتنی خائف تھی نا, لیکن ہم قریب بھی جاتے رہے تب بھی کرتے. مجھے لوگ کہنے لگے کہ میں نے کہا بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو جراثیم ہے, ٹھیک ہے, مان لیا جراثیم ہے, اس کی دوسری بحث کو چھوڑ دیجیے کیا تھا کیا نہیں تھا یہ کیا. میں نے کہا مان لیا جراثیم نقصان دہ تھا, لیکن میں نے کہا کہ اس پہ اثر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا. کہ اللہ امر جب دے گا کہ تو نے نقصان دینا ہے, تو جب حکم نہیں دے گا بولو تو اس میں بھی پھر درجات ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ محتاط نظریے والے, احتیاط کرنے والے بھی, احتیاط بھی اسی انداز میں ہوگی کہ جتنا بس ہوگی, جتنا اختیار ہے بندے کے پاس, اختیار سے ہٹ کر تو کوئی احتیاط بھی نہیں کر سکتا. اور جنہوں نے زیادہ کی وہ زیادہ رگڑے گے. ہمارے جیسے بے احتیاطی جو لوگ ہیں انہیں کچھ بھی نہ ہوا, اللہ کے فضل سے اور اللہ کے امر سے اور اللہ کی مہربانی سے ہوا. یہ کوئی ہمارا کمال تو نہیں, لیکن اللہ کا امر ہو, اللہ کی مہربانی ہوئی. تو اس لحاظ سے بات یہ سمجھیے جو اسباب کی میں کر رہا ہوں کہ سبب پر نظر رکھیں, ظاہری طور پر سبب پر, یا ایسا کریں کہ سبب پر ہاتھ ہو اور نظر مسبب الاسباب پر ہو. پنجابی میں سمجھا جائے ہاتھ کار والے دل یار. کار سبب ہے اور یار مسبب الاسباب. جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. ترجمہ سنیے سمجھیے اس کا کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے, مفہوم ہے کہ جو تو نے سواری ہمارے کنٹرول میں کر دی, ہماری تابعداری میں کر دی. کہ تیری مخلوق ہے, گھوڑا ہے, خچر ہے, کوئی بھی مخلوق ہے, تو یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہماری تابعداری میں دے دی. ایک انسان کی بنائی ہوئی گاڑی ہے اور تیرا فضل ہے اور تیرے کرم سے چل رہی ہے. ایک لمحے کے لیے اس کی ہوا نکل جائے, اس کا ٹائر پھٹ جائے تو کیا ہو سکتا, کیسے کیا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان ہر وقت مسبب الاسباب پر نظر رکھتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے کہ جس طرح تو نے کرم کیا اس سبب میں تاثیر رکھی, کرم کرتے رہنا. مہربانی بولیے کیا کرنا, کیا کرنا, مہربانی کرتے رہنا. تو حضرات اس لحاظ سے اسباب پر نظر کس لحاظ سے ہوگی اور مسبب الاسباب پر نظر کس لحاظ سے ہوگی, یہ بحث میں نے مختصر کی ہے. اس پر بہت طویل بحث ہو سکتی ہے. میں اس پر حضرت خواجہ خواجگان اور ویسے وقت مرد کامل حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندر شریف والے, میں ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا. اللہ اکبر. آپ کے سامنے آپ پورے 12 سال بلا ناغہ رات کو جندر شریف سے شیخ چوگانی پیادل جاتے ہیں, اور جن کو پتہ نہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ 12 میل سے زیادہ سفر بنتا ہے. رات کو جانا, پھر آنا, اور پھر آگے صبح حل چلانا. مادر ذات ولی تھے اور حضرت سائیں کرم علیہ سرکار, کاما والی سرکار جو تھے ان کے ہم اثر تھے. بلکہ سائیں کرم علیہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ بعض دفعہ دعا کے لیے بندے حضرت صاحب کے پاس بھیجا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سائیں صاحب کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں اور دونوں پہ ناجائز پرچہ ہو گیا ہے اور اس سزائے موت ہونے والی ہے, تو کوئی دعا کرے. تو سائیں صاحب نے فرمایا جدھر چلی جو وہاں سائیں گوہر الدین ہوں گے, ان کے پاس چلے گئے. سائیں صاحب نے فرمایا ابھی حضرت صاحب جو ہے وہ جوانی کی عمر تھی, تو ظاہر ہے کہ عام حال چلانا, زمینداری کا کام کرنا. تو جا کے جندر شریف سے پوچھا کہ یہاں کو خواجہ گوہر الدین صاحب ہیں؟ جی کوئی نہیں, تو کوئی بندہ نہیں.
کا ایک گور الدین نامی بندہ ہے، جوان سا ہے، وہ ہل چلاتا رہتا ہے، رات کو نعرے لگاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ پڑھتا رہتا ہے، کیا کرتا ہے کبھی مزاروں پہ درباروں پہ چلا جاتا ہے. تو وہ ہل چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں. جب مائی صاحبہ وہاں پر پہنچی تو آپ نے بیل جو تھے ہل چلا رہے تھے کھڑے کیا اور کھڑے کے مائی صاحبہ سے فرمایا کرم اللہ صاحب بھی بادشاہ بندے ہیں، وہ خود اتنے اونچے ہیں، میرا پردہ ضرور ہی انہوں نے اٹھانا تھا. آپ نے اسی جگہ بیلوں کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے کپڑے سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا اور پھاڑ کے فرمایا مائی صاحبہ یہ لے جائیں اور دونوں جو بیٹے ہیں تاریخ کے وقت ان کے جو پگڑی ہوگی ان کے نیچے ایک دھاگا ادھر رکھ دینا، ایک دھاگا ادھر، آگے صحیح جانا نہ دائیں جانا. اللہ کا فرمایا ثواب ہم نے بنا دیا ہے، تاثیر وہ دے گا. آپ نے کیا کیا؟ جب مائی صاحبہ نے یہ کیا تو جس جج نے سزائے موت دینی تھی اسی پیشی پہ بری کر دونوں کو بری کر. دونوں حضرت قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پھر آئے، مرید بھی ہوئے اور پھر مقامات بھی طے کیے، اولیاء اللہ میں شامل. ایک کا نام حسن محمد تھا اور ایک کا حسین محمد. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 12 سال آپ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ہوا کیا جس کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، ہوا کیا کہ مجھے خوف طاری ہوا کہ گور الدین رات اندھیرا جنگل بیابان، کوئی سانپ نکل آئے، کوئی جانور نکل آئے، کوئی درندہ نکل آئے. اور میں یہ خیال آیا. جب یہ خیال آیا تو اس نے غلبہ کرنا چاہا تو میرا فوراً دھیان اللہ کی طرف گیا کہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر ہی نقصان ہوگا نا. گور الدین اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر اس کی مخلوق مجھے نقصان نہیں ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کے راستے میں مارا گیا تو میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ اس کی طلب میں جا رہا ہوں، اس کی طلب میں رہ رہا ہوں اور اس کی طلب میں سفر کر رہا ہوں. تو میرا جو ہے وہ تو سارے کا سارا جو سارا سفر ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ واسطے ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ جب یہ مجھے خیال آیا تو اس خیال پر مجھے اطمینان قلب نصیب ہو گیا اور فرمایا پھر 40 سال ہم جاتے رہے، کبھی خیال اور کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا. تو اس لحاظ سے مقدر صاحب حضرات کو آج کی بحث ہے وہ تکمیل کو پہنچی ہے کہ رب العالمین کے تحت کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، لیکن اللہ نے جو اسباب رکھے ہیں وہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے اور اللہ نے تاثیر ان میں رکھی ہے. لیکن اگر رب چاہے تو ان میں تاثیر اٹھا دے، رب چاہے تو تاثیر، لیکن بھروسہ رب پر ہو. کل کا جو درس ہے بڑا رب العالمین کے تحت بڑا خاص درس ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوگا اور آپ انشاءاللہ محظوظ بھی ضرور ہوں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے درس میں ہم کچھ چیزیں اس حوالہ سے ایسی عرض کریں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہماری حاضری کے لمحات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم پہ کرم فرمائے. آج صرف رب العالمین کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں جس میں توحید کے جلوے اور توحید کا مخلوق پہ اثر. سبحان اللہ. اور جب بندے پر توحید کا اثر آتا ہے تو پھر بندہ ہاتھ تو کارول رکھتا ہے لیکن دل ہمیشہ یار. یہ توحید عملی کا اظہار ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ توحید عملی. اور توحید عملی کا کل ایک جو خاص اس کا زاویہ اور اس کی جہت ہے
وہ عرض کریں گے، تو میں امید کروں گا کہ کل کی نشست میں بھی آپ اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اور اسی طرح محبت سے تشریف لائیں گے۔ آپ ڈھیلے بول رہے ہیں، میں تو آپ سے امید رکھوں گا کہ ایک ایک بندہ ساتھ نہ آئے۔ کیا خیال ہے؟ بولیے بولیے۔ مؤذن جو ہے نا، اس کی گردن قیامت کے دن اونچی ہوگی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ نمازی آئے تھے، وہ اعلیٰ درجہ ملے گا اس کو، گردن صرف اس وجہ سے اونچی ہوگی کہ اس نے پیغام حق دے دیا، آواز دے دی، تو آواز آپ نے پہنچا دے۔ اگر کسی ایک بندے کا بھی نظریہ صحیح ہو جائے، اور آج بالخصوص جو آگ لگی ہوئی ہے اور اتنا بڑے تابڑتوڑ حملے ہو رہے ہیں اہل سنت و جماعت پر، اور بنیادی یہی ڈھکوسلے شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، تو اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ جو توحید کے ہم درس دے رہے ہیں حجی، تو یہ ایسا سپرے ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ اگلے دن ایک ساتھی ہمیں ملے، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ہم عرض کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں تقریباً 10-12 سال سے دوسرے مسلک میں رہا، لیکن میں نے کہا چلو ویسے ہی درس سن لیتے ہیں۔ ایک درس میں آیا، پھر دوسرے میں آیا، پھر تیسرے میں آیا، پھر چوتھے میں آیا، پھر پانچویں میں آیا۔ یہ کوئی 6-7ویں درس پر اس نے بات کی، کہنے لگا 6-7واں درس ہے اور مجھے توحید کی سمجھ آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو میں نے آپ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ بلب کی اہمیت نہیں، پیچھے بات کو نقش ہے۔ بلب ایک سبب ہے، بیچارہ روشنی دے رہا ہے، سبب ہے، پیچھے مسبب الاسباب ہے، گریٹ اسٹیشن۔ سمجھ آ گئی؟ ظاہری الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہاں جی۔ تو یہ ساری کا سارا کائنات ایک بلب ہے اور پیچھے روشنی رب سے، روشنی کس کی؟ رب کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ بھی کوشش کریں گے کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے اگر اس کا نظریہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی سوچ درست ہو جاتی ہے، تو وہ مولا کائنات کو حضور نے فرمایا تھا علی تیرے ذریعے اگر ایک بندہ بھی جنت میں چلا گیا تو رب اتنا خوش ہوگا کہ تو نے ساری مخلوق کو ہدایت دے دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو امید ہے کہ کل آپ اس سے کوشش کریں گے، اور یہ تقریباً 50-55 منٹ کا درس ہے، یہ زیادہ سے زیادہ، اور اس میں پتہ بھی نہیں لگتا، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ٹینکیاں فل ہوتی، سب کی تو نہیں ہوتی، لیکن جن کی زیادہ فل ہو جاتی ہیں وہ بیچارے وہ تھوڑا بہت ٹکرے مار کے بستر پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہاں جی، اتنا بڑا مرکز ہے اور اللہ کا شکر ہے صبح صبح فل ہے، تو پتہ چلا کہ جن پہ رب کرم کرتا ہے ان کے لیے یہ رستے آسان ہے، ان پہ کرم اور فضل کی بارش ہوتی ہے۔ کل کا درس مس نہ کیجیے، کل کے درس میں آپ خود دیکھیں گے کہ کیا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو رب العالمین کے ساتھ ایک خاص جہت ہے، اور جب آپ سنیں گے تو ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ، اور پھر جب آپ پڑھیں گے نا نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو پھر آپ کے کبھی کبھی آنسو ہی آ جائے گا، پھر خوشو خضو پیدا ہوگا، اور پھر جب بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو پھر لطف زیادہ آتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہے؟